أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون۔ کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو آپ نے خود گڑھ لیا ہے، آپ نے خود بنا لیا ہے؟ آپ فرما دیجئے اگر تم سچے ہو تو اسی جیسا یا اسی کے مثل گڑھی ہوئی 10 صورتیں تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا جنہیں بلا سکو انہیں بھی بلا لو۔ پھر اگر وہ تمہاری بات کو پوری نہ کر سکے، تمہاری اس بات کو مکمل نہ کر سکے، تو جان لو کہ قرآن کریم اللہ ہی کے علم سے اتارا گیا ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اے کفر کرنے والو، پھر کیا اب بھی تم اسلام لاتے ہو؟ ذرا تصور کریے عین اس وقت جب اسلام اور پیغمبر علیہ السلام کے خلاف مخالفت کا ایک طوفان بپا تھا، قرآن مجید نے بار بار چیلنج کیا، کبھی 10 صورتیں لانے کا، کبھی محض 1 صورت لانے کا، اور کبھی تو صرف 1 آیت لانے کا۔ لیکن عرب جن کو اپنی زبان دانی پر بڑا ناز اور فخر تھا، اور جو اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار تھے، انہیں اس کی ذرا بھی ہمت نہ ہوئی کہ قرآن مجید کا یہ چیلنج آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، لیکن وہ قبول نہ کر پائے اور نہ اسے مکمل کر پائے۔ صحیح ہے کہ قرآن کریم برحق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی ایک مکمل اور ایک جامع کتاب ہے۔ شروع میں ان کو 10 صورتیں قرآن جیسی بنا کر لانے کا چیلنج دیا گیا تھا، بعد میں اس چیلنج کو مزید آسان کر دیا گیا اور سورہ بقرہ میں اور سورہ یونس میں صرف 1 صورت بنا کر لانے کو کہا گیا، مگر مشرکین عرب جو اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرتے تھے، ان میں سے کوئی بھی اس بات کو اور اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا۔ یہ واقعی قرآن کریم کے لیے اور قرآن کریم کی حقانیت کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ فرمائشی معجزے یہ لوگ تو طلب کرتے ہی تھے، جن کا دیا جانا یقیناً اللہ تعالیٰ کی مصلحت میں نہیں تھا، اور جو سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ان کے سامنے تھا، یہ لوگ اسے نہیں مانتے تھے، کہتے تھے کہ یہ تو معاذ اللہ تمہاری طرف سے گڑھی ہوئی ہے۔ تو اسی کا جواب دیا گیا کہ تم بھی آخر عرب ہو، فصاحت و بلاغت میں اونچا مقام رکھتے ہو، سب مل کر ایسی 10 صورت لے آؤ، یا کم سے کم 1 صورت لے آؤ، یا صرف 1 آیت تو بنا کر دکھاؤ، اور اس کام میں مدد کرنے کے لیے تمام مخلوق کو، بلکہ اپنے سارے معبودان باطلہ کو بھی بلا لو جنہیں تم خدائی میں شریک سمجھتے ہو۔ اگر نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے تو سمجھ لو یہ تو ایسا کلام ہے جو خالق ہی کی طرف سے نازل ہو سکتا ہے، جس جیسا لانے سے تمام مخلوق قیامت تک عاجز رہے گی۔ تو یقیناً یہ وہ کلام ہے جو خدا نے اپنے علم کامل سے پیغمبر پر اتارا، بے شک جس کے کلام کے جیسا کوئی دوسرا کلام نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح اس کے کلام کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ ایسا بے مثال کلام اسی بے مثال خدا کا ہو سکتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ کیا ایسے واضح دلائل کے بعد بھی مسلمان ہونے اور خدا کا حکم ماننے میں کس چیز کا تم انتظار کرتے ہو؟ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک مسلمان رکھے اور آخری دم کلمہ حق لا الہ